الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلے سال آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ پچھلے سال تھوڑا سا پڑھا تھا میرے خیال میں نا؟ اچھا، حدیث نمبر کیا ہے؟ بھئی نماز میں آنے والے خیالات پر قابو پانے کے لیے وضو اچھے طریقے سے اور تعوذ اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں یا صورتیں اس پر اچھے طریقے سے معنی اور مفہوم پر گرفت۔ حدیث نمبر ہے 49۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس صحابی کا ایک خاصہ ہے۔ کیا خاصہ ہے؟ اس صحابی کا ایک خاصہ ہے، چھوٹی عمر سے حدیثیں یاد ہو گئی تھیں شاید۔ یہ بھی ہے خاصہ، دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ، اے اللہ اس کو کتاب کا علم اور فقاہت عطا فرما دے۔ اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ امتیاز پتہ کیا ہے؟ مفسر قرآن۔ علمہ الکتاب کا نتیجہ یہ نکلا تفسیر کا سب سے زیادہ علم ان سے منقول ہے، عبداللہ بن عباس سے۔ مفسر قرآن کے طور پر جانے مانے پہچانے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، نبی علیہ السلام نے نماز عشاء میں تاخیر کر دی، کچھ لیٹ ہو گئے۔ اعتم لیٹ کرنا، پیچھے لفظ گزر چکا ہے۔ نماز عشاء کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نمازوں کے مزید نام ہیں، ان میں سے ایک عشاء کا نماز ہے، نماز کا نام ہے صلاۃ عتمہ۔ صلاۃ العشاء جو سب سے مشہور اور معروف ہے، لیکن اونٹوں کے چرواہوں نے نماز عشاء کو ایک نام دیا تھا صلاۃ عتمہ۔ عتمہ کا معنی ہے لیٹ کرنا، چونکہ وہ اپنے جانوروں کو دیر سے لاتے تھے، پانی پلایا وغیرہ، اس کے بعد پھر دودھ نکالتے تھے، فارغ ہوتے ہوتے لیٹ ہو جاتی تھی، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کا نام ہو گیا صلاۃ عتمہ۔ ابتداءً تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا عشاء کو صلاۃ عتمہ مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو جو شرعی نام ہے اس پر ایسا نام غالب آ جائے جو خود تم نے رکھا ہے۔ تو عتمہ کا معنی بھی ہے لیٹ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے تاخیر کر دی عشاء کی نماز میں۔ فخرج عمر، انتظار کر کے بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مسجد سے باہر نکلے۔ فقال، انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز، یعنی آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ ہیں گھر میں اور آپ سے کہا یا رسول اللہ نماز۔ رقد مانا کیا؟ سو جانا۔ رقد النساء، خواتین سو چکی ہیں۔ والصبیان، اور بچے بھی۔ صبیٌ بچے کو کہتے ہیں، سین سے ہو نا صبیٌ قیدی کو کہتے ہیں، سواد سے ہو تو بچے کو کہتے ہیں۔ خواتین سو چکی، بچے سو چکے، لہذا اللہ کے رسول اب آ جائیں۔ یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ سونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں لیٹے ہوئے ہیں، مراد اونگ میں ہیں، اونگ میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار میں، ہمارا انتظار کر کر کے حالت یہ ہو چکی تھی کہ ہماری گردنیں جھک چکی تھی،
تو بیٹھے بیٹھے جب سوتا ہے تو وہ اونگ ہوتی ہے, نیند نہیں ہوتی, اور اونگ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. وہ نیند جس میں آپ کا ہوش و حواس ختم ہو جائے, چاہے وہ ٹیک لگا کر ہو, لیٹ کر ہو, جس میں آپ کو ہوش نہ رہے, وہ ناقد وضو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقض وضو میں یہ مسئلہ گزرا تھا, نیند بذات خود وضو کو نہیں توڑتی. نیند کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وضو توڑ دے. نیند کی وجہ سے وضو اس لیے کرنا پڑتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اس لیے جب ہوش و حواس ہے, چاہے آپ سو چکے ہوں, کنٹرول ہے آپ کو, تو وضو نہیں کرنا آپ نے. اور آپ کو کنٹرول نہیں رہا, پتہ ہی نہیں آپ کو دنیا میں کیا ہوا, تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. شیخ جی, یہ ایک ایسی بھی اونگ ہوتی ہے نا جس میں سر جو ہے وہ بھی ڈھلک جاتا ہے, تو اس کا بھی تو یہی مطلب ہوا کہ آپ نیند میں آپ کو ہوش نہیں رہا, تو کیا اس کے بعد بھی وضو کرنا پڑتا ہے؟ اگر جیسے اگر اونگ آ جاتی ہے تو اس میں بھی انسان بالکل اگر کہیں ٹیک لگایا ہو تو اس میں بھی سر ڈھلک جاتا ہے. اب اس کے, یہ تو دل کی بات ہے نا, اسے کیا لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ نماز جاری رکھیں, اور اگر آپ کو شک ہو جائے, پتہ ہی نہیں چلا مجھے, ایسی نیند آ گئی ہے 2-4 منٹ میں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا, تو اصل چیز ہے کنٹرول ہے تو نہیں ٹوٹے گا, کنٹرول کھو دیا آپ نے تو آپ کو کرنا پڑے گا. وہ چاہے ٹیک لگا کر ہو, چاہے لیٹ کر ہو, چاہے جیسے بھی ہو. فخرج, اس آواز کے بعد پھر اللہ کے رسول باہر نکلے, ورأسہ یقطر, اور آپ کا جو سر مبارک تھا پانی ٹپک رہا تھا اس سے. پانی ٹپکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نہا کر نکلے ہیں. یقول, آپ اسی حالت میں تھے کہ پانی سر سے بہ رہا تھا, اور آپ یہ فرما رہے تھے, لولا ان اشق علی امتی, اگر میری امت پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا, تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا, او علی الناس, یا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر یا لوگوں پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا, لامرتہم, میں ان کو حکم دے دیتا, بہذہ الصلاۃ, اس نماز کے بارے میں, یعنی نماز عشاء کے بارے میں, ہذہ الساعہ, اس وقت پڑھنے کا, یعنی لیٹ کر کے پڑھنے کا. نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا 2 وقت ہیں اس کے. اول وقت 2 علامات ہیں, پچھلے درس میں شاید بتایا, کیا ہیں؟ نمبر 1, سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے نا, جب تک وہ موجود ہے نماز مغرب کا وقت موجود ہے. جیسے ہی وہ سرخی غائب ہوگی نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں شفق, شین فا قاف, شفق کا غائب ہونا نماز عشاء کی ابتدا ہے. اس کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, 1.5 گھنٹے کا سے زائد ہی لگتا ہے. ایک تو یہ وقت ہے نماز عشاء کا اول, اور دوسری علامت شریعت نے بتائی ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے. آج میرے خیال میں 5 سفر شروع ہو گیا, 2 دن پہلے اسلامی تاریخ جب 3 ہو, یوں سمجھ لیں آج 3 تاریخ ہے, مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا 3 تاریخ, تو جب چاند غائب ہوگا, آج 3 تاریخ میں جب چاند غائب ہوگا, وہ نماز عشاء کا وقت ہے. آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے 6:30 بجے, سورج غروب ہونے کے بعد چاند آ گیا. یہ چاند کب تک رہتا ہے؟ آپ نے دیکھا چاند تو رہ رہا ہے 9 بجے تک, تو 6:30 سے 9 کیا ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے. یعنی نماز عشاء کو اس کا اول وقت جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد نماز عشاء پڑھ لیں آپ. یہ 2 ٹائم بتائے ہیں شریعت میں, ان میں سے جس مرضی کو اختیار کر لیں آپ. چاہے شفق کا غائب ہونا, ہاں شفق کا غائب ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا شہر میں, البتہ چاند کے غائب ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کب تک غائب ہے. ایک اندازہ لگایا گیا ہے, اندازے میں شفق کا غائب ہونا 1.5 سے 1.25-2 گھنٹے ہوتا ہے, چاند کا غائب ہونا 2.5 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک ہوتا ہے, 2.5 گھنٹے کے سے زائد ہی لگتا ہے. نماز عشاء کا یہ اول وقت ہے, اور آخری وقت کیا ہے؟ آخری وقت ہے نصف اللیل, آدھی رات. آدھی رات کا حساب کیسے کریں گے؟ کب سے شروع کریں گے؟
आधी रात को चेक करने के लिए सूरज का गुरूब होना और नमाज फजर का वक्त। सूर्य गुरूब हो रहा है 6:30 बजे और नमाज फजर हो रही है 5 बजे। कितना टाइम हो गया? 6:30 से 5 बजे तक कितने घंटे बनते हैं? 10:30। देख लें, 10:30 बनते हैं, इसको आधा कर लें, 5:15। 5:15 को 6:30 में ऐड कर दें, 6:30 में 11:15, 11:15 बनते हैं। रात के 11:15 तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं आप, इससे लेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना भाई नमाज को लेट करके पढ़ते हैं, तो लेट का मतलब है कि उसका भी एक वक्त होता है, और वो वक्त है निस्फुल लैल, आधी रात। आज के हिसाब से देखा जाए तो वो 11:15 बनते हैं। एक मगरिब के 1 घंटे बाद, इतना जल्दी भी नहीं होता टाइम। आप गांव, आप पहाड़ी इलाकों में, वहां तो मेरे ख्याल में लेट होनी चाहिए, क्योंकि दूर तक शफक नजर आती है उसमें। अजान होना और है, वक्त का होना और है। आजकल देखें ना, फजर की अजान इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें तकरीबन 5 बजे होती है, बाज जगह 5:30 बजे हो रही होती है। और रमजान में ये भी सीधे हो जाते हैं, रमजान के बाद शायद कोई रोजा ही नहीं रखता, इसलिए वो आधा घंटा लेट करते हैं। जहां शरीयत ने कहा ना जल्दी करो, वहां हमारे माहौल में लेट होता है, और जहां शरीयत ने कहा लेट पढ़ो, वहां जल्दी होता है। ईशा को लेट करके पढ़ने का हुक्म दिया है, वहां जल्दी पढ़ रहे होते हैं। जोहर, असर, मगरिब, ईशा, इसको जल्दी पढ़ने का हुक्म है, वहां लेट, ईशा के अलावा वो लेट हो रहा होता है। तो आखिरी जो वक्त है, वैसे तो नमाज ईशा का आखिरी वक्त फजर तक है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। जो मजबूर है, सफर में था, सोया हुआ था, कोई और मजबूरी थी, वो फजर से पहले पहले पढ़ ले। आम रूटीन में निस्फुल लैल से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते। घरों में खवातीन जो जिनकी नमाज पढ़ने की आदत होती है, खाना खाया, देर लग गई, बर्तन धोए, इधर कर लिया, उधर कर लिया, फिर वो सोने से पहले, हमारा सोना भी 2 बजे 3 बजे, और उस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं जो नमाज का वक्त ही नहीं है। ये नमाज के औकात की हिफाजत के खिलाफ है, ये नहीं कर सकते। कभी कभार हो जाए तो अलग बात होती है। आपकी रूटीन ये हो कि निस्फ लैल से पहले पहले पढ़कर फारिग हो जाए, ये खवातीन के लिए। बाकी रहा मर्दों का मामला, वो जमात को नहीं छोड़ सकते। यानी अगर जमात हो रही है 9 बजे, तो आप कहें भाई हदीस में आता है लेट, ज्यादा मैं तो 11 बजे पढ़ूंगा, तो आपने 11 के चक्कर में अफजल जो जमात के साथ है उसको छोड़ दिया आपने, वो नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता है हम घर में ही पढ़ते हैं सारे, आसपास मस्जिद नहीं है, तो फिर आप 11 बजे पढ़ लें जमात के साथ, 11:30 बजे पढ़ लें। लेकिन आपने जाकर नमाज मस्जिद में पढ़नी होती है, तो फिर जमात के साथ ही पढ़ेंगे आप। अहकामुल हदीस, मसाइल। पहला मसला, नमाज इशा ताखीर से पढ़ना अफजल है। नमाज इशा ताखीर से पढ़ना अफजल है। दूसरा मसला, नमाज इशा में ज्यादा से ज्यादा निस्फुल लैल तक ताखीर की जा सकती है। नमाज इशा में ज्यादा से ज्यादा निस्फुल लैल यानी आधी रात तक लेट किया जा सकता है। और आधी रात का जो टाइम है वो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। इब्तदा क्या होगी? रात को चेक करने, सूरज का गुरूब होना, और इंतहा फजर की अजान। अब जो बीच में टाइम है इसका आधा करके उसको मगरिब के साथ ऐड कर दें तो निस्फुल लैल आ जाएगा आपके सामने। तीसरा, नबी इस्लाम अपनी उम्मत के हक में बहुत ज्यादा मेहरबान थे। उम्मत का दर्द बड़ा था, आपको बड़ा दर्द था। यानी जो चीज हमें परेशान कर रही थी, हमें तकलीफ दे सकती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूर कर दिया। एक मिसाल तो ये, और कोई मिसाल दें? किताब में पढ़ चुके हैं आप कुछ मिसालें। उम्मत को मुशक्कत से बचाने के लिए आपने क्या कुछ किया? मिसवाक, आपने बोला कि
दिल तो ये चाह रहा था मैं फर्ज कर दूं, लेकिन उम्मत के लिए मुशक्कत का सबब था, लिहाजा मैंने फर्ज नहीं किया। फर्जियत जैसा हुक्म है, एक नमाज इशा का हो गया, और सफर में रोदा ना रखें आप, सफर में आधी नमाज पढ़ेंगे आप, और सफर में आधी नमाज के साथ साथ नमाजों को जमा भी कर सकते हैं आप, जोहर को असर के साथ, मगरिब को इशा के साथ। ये सारी, इसी तरह रमजानुल मुबारक में आप जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे थे, आपने क्यों छोड़ा तरावी जमात के साथ पढ़ाना? कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से फर्द हो जाए और तुम तकलीफ में पड़ जाओ, लिहाजा आपने वो छोड़ दिया। हज के बारे में सवाल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर साल करना है, हर साल करना है, आप खामोश रहे। आप फरमाते अगर मैं कह देता हां तो तुम मुशक्कत में पड़ जाते। ये उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत पहलू है, रहमत बारा। इसलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक और मसला है, सहाबियात बच्चों समेत नमाज अदा किया करती थी। अपने बच्चों को मस्जिद में लाया करती थी। आज तो मर्द खवातीन अक्सरियत नमाज ही नहीं पढ़ते, बच्चों ने कहां से पढ़नी है? बाप बोल रहा होता बेटा नमाज पढ़, बेटा कहां से पढ़ेगा? बाप ने कभी पढ़ी नहीं है, मां ने कभी पढ़ी नहीं है। कुरान पकड़ा दें, जी नहीं चाहेगा, मोबाइल पकड़ा दे तो सारी रात 2 बजे तक जगा लें उसको। तरबियत है। आपने हदीस पढ़ी होगी, सुनी होगी, सहाबियात और सहाबा बच्चों को रोजा रखवाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे। अगर वो बच्चे रोजा रखने में उनको मुशक्कत होती तो खिलौने दे देते, खेलो इससे वक्त पास हो जाए। और हम बुलूगत के बाद भी बच्चे और बच्चियों के बारे में कहते हैं नहीं नहीं इनको रोजा नहीं रखें, छोटे हैं अभी, हालांकि वो बालिग हो चुके हैं, इनके लिए तकलीफ होगी, गर्मी है, कैसे पकाएंगे। उसके और इस दौर में अगर मवाजना किया जाए, जमीन आसमान का फर्क है, इतनी सहूलतें मौजूद हैं। आप ठंडे पंखे में लिटा दें, आप एसी में लिटा दें उनको, लेकिन फिर भी अभी नहीं, बड़ी उम्र पड़ी है, रख लेंगे रोजा। और ये रोजे भी कौन से? मुहर्रम का रोजा और वो रोजा और वो रोजा। तहज्जुद की नमाज में बच्चों को उठाया करते थे, तहज्जुद की नमाज में, और बच्चे फिर शौक से उठा करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आता है, नबी इस्लाम मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। मैमूना सैयदना अब्बास की ये खाला है। अपनी खाला से कहा कि रात को मुझे उठा दीजिए, मैं नबी इस्लाम का वुजू और आपकी तहज्जुद की नमाज को देखना चाहता हूं। नबी इस्लाम जब रात को उठे, तहज्जुद के लिए वुजू किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी आपको देखकर उठे, वुजू किया और नबी इस्लाम के साथ खड़े हो गए जाकर, छोटे से बच्चे, और खड़े हो गए आपके उल्टी तरफ। हालांकि जब एक हो तो वो इमाम की दाईं तरफ होता है, तो नबी इस्लाम ने कान से पकड़कर दाईं तरफ खड़ा कर दिया, और नमाज में सो रहे थे वो छोटे बच्चे, जाहिर है सुबह का वक्त है। तो नबी इस्लाम ने नमाज के अंदर ही कान को मसलना शुरू कर दिया, ऐसे प्यार से, कभी सर को कभी कान को मसल रहे हैं ताकि नींद खत्म हो जाए इनकी। प्यार और मोहब्बत भी, ये शफकत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हौसला बढ़ाया जाए बच्चों का। अब्बास मसाजिद में ये बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बच्चों को हम साइकिल देंगे, फलां चीज देंगे। ये तरगीब है, ये तरगीब माँ बाप को देनी चाहिए बच्चों को। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम आपको ये चीज लेकर देंगे, ये चीज लेकर देंगे। ये तो होता है स्कूल में पहला नंबर लिया तो लैपटॉप लेकर देंगे, ले ना ले। नमाज के बारे में नहीं है, ये कुरान के बारे में नहीं है। कुरान पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई अर्ज नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। एक और मसला है, जरूरत पड़ने पर छोटा बड़े को किसी चीज की तरफ तवज्जो दिला सकता है। जरूरत पड़ने पर छोटा बड़े को किसी चीज की तरफ तवज्जो दिला सकता है। जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तवज्जो दिलाई, अल्लाह के रसूल सारे सो रहे हैं, आप आके नमाज पढ़ा दें।
تو اس میں کوئی خفت والا معاملہ نہیں ہے. شاگرد استاد کو کہہ سکتا ہے استاد جی ٹائم ہو گیا بس اتنا پڑھیں گے, یہ نہیں. اگلی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے, وحضر العشاء, اور شام کا کھانا حاضر ہو, خوشبو آنا شروع ہو جائے نہیں, پکا ہوا سامنے موجود ہو, فابدؤوا بالعشاء, تو رات کے شام کے کھانے سے ابتدا کرو. وانی بن عمر نحوہ, عبداللہ بن عمر سے بھی ایسی ہی روایت ہے. یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے, اقامت ہو رہی ہے, اور ادھر آپ کے سامنے شام کا کھانا حاضر ہو چکا ہو, تو آپ نماز کے لیے جائیں گے یا کھانا کھائیں گے, تو ابتدا اپنے کھانے سے کرنی ہے. نہیں, یہ ایک مثال دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کا کھانا اس وقت یا آج دیہاتوں میں بھی عشاء سے پہلے کھایا جاتا ہے, اس لیے ہمارے ہاں تو عشاء کا کھانا ناشتے کے وقت ہوتا ہے, ناشتے کا ٹائم ہونا والا ہوتا ہے اور ادھر سے عشاء کا کھانا ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ لیکن اصل جو چیز ہے وہ نماز پڑھتے وقت آپ کو ہر طرح کے خیالات سے, مشغولیات سے ماورا ہونا ہوگا, پاک. اس لیے شریعت میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہا. آپ کو نیند کا غلبہ ہے بہت زیادہ, نماز نہ پڑھیں. آپ کو قضاء حاجت ہے, بول و براز ہے, بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہے, نماز نہ پڑھیں. کھانا موجود ہے, نماز نہ پڑھیں. پہلے فارغ ہو جائیں ان چیزوں سے, اس کے بعد پھر جب نماز کے لیے آئیں تو مکمل توجہ نماز کی طرف. ورنہ گھر میں کھانا لگا ہوا ہے, آپ نماز کے لیے آ جائیں گے تو نماز میں کیا ہوگا, کھانا ختم نہ ہو جائے, ٹھنڈا نہ ہو جائے. امام نے اگر قرات لمبی کر دیا تو امام پر غصہ آنا شروع ہو جائے گا, اس کو آج ہی لمبی نماز پڑھانی تھی, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نماز, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ کھانا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو آپ کھانا چھوڑ کر چلے جاتے. اس سے یہ دلیل ہے امام مستثنیٰ ہے. قوم کھانا کھا رہی ہو, امام نے جا کر اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, وہ نماز پڑھائے گا. وہ اتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, امام کو کھانا یاد نہیں رہتا, پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھانی ہے, غلطی نہ ہو جائے. مسائل. نماز کا وقت ہو جانے پر کھانا حاضر ہونے کی صورت میں ابتدا کھانے سے کی جائے, تاکہ نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ ہو. اس سے ایک اور بات بھی پتا چلی, یہ کھانے کی بات ہے, کھانا پینا یا قضاء حاجت کرنا تو شریعت نے کہا کہ فارغ ہو جاؤ. اس سے ایک اور بات یہ پتا چلی کہ آپ جب نماز میں مصلی پر کھڑے ہوں تو دکان بھی بند کرنی ہے, حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں, کس سے کیا لینا ہے, کس کو کیا دینا ہے. اگر کھانا پینا ہے تو شریعت نے کہا کھا پی لیں, حساب کرنا حساب کر لیں. مسجد میں آئے تو کوئی بھی مشغولیت نہ ہو آپ کو سوائے نماز کے. ایک عربی شیخ نے بڑی زبردست بات کی,
اس نے کہا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نمازی بن جاؤ اللہ کی مدد اترے گی. کہتا ہے کہ نمازی تو بہت ہیں، بہت نمازی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حرمین کو دیکھ لیں بھری ہوئی ہیں مسجدیں، دنیا جہاں سے نمازی آتے، اللہ کی مدد نہیں اتر رہی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وجود کی نماز، ایک دل کی نماز. ہمارے اعضاء میں تو نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. اللہ کی مدد اس نماز سے آئے گی جو دل سے پڑھی جائے گی. ہم ظاہراً اعضاء سے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ہم نمازی نہیں ہوتے، ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. کسی کو کوہنی مار کر کہنا پڑتا ہے بھائی سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیں بھائی، سویا ہوا ہوتا ہے یا حساب و کتاب میں ہوتا ہے وہ. ایک اور خوبصورت جملہ ہے کسی نے شیئر کیا تھا، جب نماز پڑھنے سے بھی سکون حاصل نہ ہو تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو. حقیقت یہی ہے، سکون سے نماز نہیں پڑھی جاتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہے نا، تو ٹھیک، کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انفراد، جیسے مثال دی نا عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن عباس شامل ہو گئے تو جماعت ہو گئی. تو آپ اکیلے نماز پڑھنے کی نیت سے شروع کر دیں، اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے تو نماز کے اندر باجماعت نماز جاری کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں. خود اللہ کے رسول کا عمل ثابت ہے. بالکل وہیں سے جاری کریں گے. یہ نہیں آپ کی وجہ سے تبدیل نہیں کروں گا، میں ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہوں تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں میرے ساتھ. قرات میری اپنی جاری رہے گی، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں فوراً. دوسرا مسئلہ نماز کے اندر خشوع خضوع، نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے اور یہ نماز کی روح ہے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے اور یہ نماز کی روح ہے. اللہ کے ساتھ سرگوشی میں توجہ کسی اور طرف کرنا بے ادبی ہے. سرگوشی کر رہے، سرگوشی میں کسی اور طرف توجہ کرنا یہ بے ادبی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کسی اور طرف دیکھیں تو استاد کا احترام ہے، یہ بے ادبی کہا جائے گا. بے ادبی کہا جائے گا کہ استاد آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ موڈ بنا لیں گے. اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، یعنی استحضار، گویا کہ آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور پھر توجہ آپ کی کسی اور کی طرف، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی بے ادبی ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں نمازیں سکون نہیں دے رہی ہوتی، مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور صحابہ اکرام نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، رنگت تبدیل ہو جاتی تھی. زخمی ہے، نماز شروع ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. شیطان کا زیادہ حملہ نماز میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا تعوذ پڑھ کر اچھے طریقے سے وضو کر کے اذکار کا معنی اور مفہوم یاد ہو، توجہ مکمل ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، توجہ اگر بٹ رہی ہے تو تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکار دیں 3 دفعہ بائیں طرف، پھر توجہ نماز کی طرف. اس لیے کہا گیا نا کہ جو نماز میں دیکھتا ہے دائیں بائیں، قریب ہے کہ اللہ اس کی نظر کو اچک لے. توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، نماز کی طرف، سجدے والی جگہ پر. تیسرا مسئلہ، نماز کے لیے اقامت کہنا معلوم ہوا، نماز کے لیے اقامت کہنا ثابت ہوا.
اگلی حدیث 51. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا, آپ نے فرمایا لا صلاۃ, نہیں ہے نماز, بحضرت الطعام, کھانے کی موجودگی میں. کھانا سامنے ہے اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں, نماز نہیں ہوگی. ولا, اور نہ نماز ہوگی, وَهُوَ, اس حال میں کہ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ, اسے دو خبیث چیزیں دھکیل رہی ہوں. دو خبیث چیزیں, یہاں خبیث چیزوں سے مراد ہے بول و براز, پیشاب, قضاء حاجت. اسے پیشاب آ رہا ہے, اسے ضرورت ہو رہی ہے قضاء حاجت کی, اسے ضرورت ہے ہوا خارج ہونے کی, لیکن رو کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے نماز پوری کرنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن بس اس نے روکا ہوتا ہے زبردستی, کہیں پیشاب نکل نہ جائے, کہیں ہوا خارج نہ ہو جائے, کہیں کچھ نکل نہ جائے, روکا ہوا ہوتا ہے. اب بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ کہاں سے نماز ہوگی؟ کھانا موجود ہے, نماز شروع نہیں کر سکتا. ہوا خارج ہو رہی ہے, پیشاب آ رہا ہے, پیٹ کی صفائی کی طلب ہو رہی ہے, تو جب تک ان چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے نماز نہیں ہوگی اس کی. وجہ وہی ہے, مکمل توجہ نماز کی طرف کرنی ہے, اور اس میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں سے فارغ ہونا ہوگا آپ کو. حالانکہ شریعت نماز کھڑی ہو جائے اب تاخیر کو برداشت نہیں کرتی کہ آپ نماز کو چھوڑیں, لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی اور چیز کی طلب ہے جو بہت ضروری ہے تو نماز چھوڑ دیں, پہلے فارغ ہو جائیں. کیونکہ توجہ نماز کے اندر کسی اور چیز کی طرف یہ برداشت نہیں ہے. لیٹ کر لیں برداشت ہے, جماعت رہ جائے برداشت ہے, لیکن نماز کے اندر توجہ کسی اور کی طرف یہ برداشت نہیں ہے. مسائل. بھوک لگی ہو, کھانا موجود ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. بھوک لگی ہو, کھانا موجود ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تاکہ کھانے سے فراغت کے بعد توجہ نماز کی طرف ہو. فرض نماز میں آپ کو چائے پی کے نماز پڑھنی ہوگی. تہجد کی نماز ہے, نفلی نماز ہے تو آپ سو جائیں. فرض نماز میں تاخیر نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے خوشو خضو ختم کریں نا, آپ کوئی چیز کھا لیں, چہل قدمی کر لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں کر لیں جس سے آپ کی جو نیند ختم ہو جائے. ہم نے کام کاج کرنا ہو نا تو پھر ابھی نیند آ رہی ہے تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں, چائے بوتل بھر کے رکھ لی, آپ پی رہے ہیں, نیند ختم ہو گئی. بوتل پی لیں, کسی کو گرم سے کسی کو ٹھنڈے سے نیند ختم ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ کی نیند سے آپ کی فرض نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے تو شریعت نے اسی لیے کہا کہ عشاء سے پہلے نہیں سو سکتے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کر سکتے. عشاء کیا, ہاں یہ پیچھے حدیث پڑھی ہے نا ہم نے, پچھلے حدیث گزر چکی ہے. دو چیزوں کو آپ ناپسند کرتے تھے, عشاء سے پہلے سونا. عشاء سے پہلے سو گئے تو نقصان کیا ہے؟ عشاء کی نماز گئی. اور عشاء کے بعد جاگیں گے تو کیا نقصان ہے؟ فجر گئی. ہاں فجر کے بعد سونا ممنوع ہے. اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے, حرام نہیں کہیں گے, بہتر ہے کہ بندہ نہ سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں فضیلت ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, آپ کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. فضیلت اتنی بڑی دی گئی. نبی اسلام نہیں سوتے تھے فجر کے بعد. صحابہ کے ساتھ فجر کے بعد آپ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو کہتے بھئی کیا خواب دیکھا بتاؤ, خواب سنتے تھے آپ. پھر کسی نے خواب بتا دیا, آپ بتا دے, کون تعبیر بتائے گا اس کی؟ کوئی نہیں بتا سکتا, تو پھر آپ تعبیر بتایا کرتے. اس طرح ان کا مشغلہ رہتا تھا.
دوسرا مسئلہ قضائے حاجت محسوس ہو تو نماز سے پہلے فراغت ضروری ہے. یعنی پیشاب وغیرہ ہے, قضائے حاجت سے بول و براز دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اگر قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو نماز سے پہلے فراغت ضروری ہے. تو چلو نماز پڑھتے ہی باتھ روم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی. نمبر 3, نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ضروری ہے. وہ بجائے اٹھتے اور بھاگتے نماز کے لیے, آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں نا فجر کے بعد بھی, یا پانی پی لیں, کوئی چیز کھا لیں, آپ کی نیند ختم ہو جائے گی. ہاں بالکل, یہ بھی وجہ ہے. وہی نا جو میں نے کہا نا کوہنی مارنی پڑتی ہے, سلام پھیر لیا بھائی سجدے میں چلے جاؤ, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں. ہاں ہاں. شیخ اگر حاجت نماز کے دوران محسوس ہو رہی ہو تو اس میں پھر کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دینا چاہیے. نماز نماز توڑ دینی چاہیے, ظاہر ہے, کیونکہ اصل ابتدان بھی شریعت نے کہا نماز کھڑی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تاخیر برداشت ہے. اسی طرح اگر دوران یہ مسئلہ محسوس ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے. جس چیز سے توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوتی ہے تو اس سے فراغت ضروری ہے. بھی ایک تو ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی نا تو ختم ہو گیا, تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا ہے تو آپ سلام پھیر دیں, آپ نکل جائے, بالکل کوئی حرج نہیں اس میں. بجائے اس کے کہ آپ نمازیوں کو دھکا دیں, آپ اندر سے نکل جائیں. اور ویسے بھی امام کا سترہ سب کے لیے ہوتا ہے, آپ اندر سے نکل سکتے ہیں. اگلا مسئلہ, نمازی کو چاہیے جن چیزوں سے نماز میں خلل ہوتا ہے, نمازی کو چاہیے جن چیزوں سے نماز میں خلل ہوتا ہے اسے دور کر دے. اسے دور کر دے. اور آخری اہم ترین مسئلہ ہے نماز کی تاخیر میں شرعی عذر. نماز کی تاخیر میں شرعی عذر میں بھوک, پیاس اور قضاء حاجت شامل ہے. یعنی آپ نماز میں آپ سے تاخیر ہو گئی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ مسافر تھے, آپ کو یاد ہی نہیں رہا, یہ عذر ہے نا. تو اگر آپ کو بھوک لگی ہے نا تو بھوک مٹائیں, اس میں آپ نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں. یہ شرعی عذر ہے, گناہ گار نہیں ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے, آپ کو پیشاب لگ گیا, اب آپ جائیں گے, پیشاب کریں گے, وضو کر کے واپس آئیں گے, نماز لیٹ ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. تو یہ شرعی عذر میں شامل ہیں یہ چیزیں. آپ کو نیت کا ثواب ملے گا, آپ کی پوری نیت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی, تو شرعی عذر لاحق ہو گیا تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. اس کو یوں سمجھے جیسے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا, مجھے پتا عشاء کی نماز 9 بجے ہو رہی ہے, مسجد پہنچا تو پتا چلا 8:45 نماز ہو گئی ہے.
9:45 बजे हो गई नमाज, तो मुझे सवाब मिलेगा? पूरा मिलेगा, मेरी नीयत पर है, क्योंकि मेरी नीयत में था जमात के साथ नमाज पढ़ना। अब रात तहज्जुद की नीयत करके सो जाते हैं, जाग नहीं आई, आपको सवाब मिलेगा पूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की हुस्न नीयत पर अजर रखा है, हुस्न नीयत पर। ये अल्लाह की इंसान के साथ मोहब्बत है। बुराई की नीयत कर लें, जब तक नहीं करेंगे गुनाह नहीं है, और नेकी का इरादा किया है, अल्लाह फरमाता है नेकी लिख दो। एक हदीस आज के सबक की और पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। उन्वान है नमाज के ममनुआ औकात। नमाज के जो ममनुआ औकात हैं वो पहले मुख्तसरन आपको बता देते हैं, वो 5 तरह के हैं। 3 तो बहुत सख्त हैं और 2 मशरूत हैं। 3 औकात जिसमें सख्ती है वो है सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना और सूरज का निस्फ नहार, बीच में होना। तुलुए शम्स, गुरूब शम्स और निस्फ नहार, इन 3 औकात में ना नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है, ना कोई और नमाज पढ़ी जा सकती है, और ना ही तदफीन। ना तदफीन, ना नमाज जनाजा, ना कोई और नमाज। किसी भी नमाज को शुरू नहीं किया जा सकता। अलबत्ता पहले से जो नमाज शुरू की थी उसको पूरा किया जा सकता है। पहले से शुरू नमाज उसको पूरा किया जा सकता है। बाकी जो 2 वक्त हैं, नमाज असर के बाद और नमाज फजर के बाद, नमाज असर, नमाज फजर, नबी इस्लाम ने मना किया है फजर के बाद और असर के बाद नमाज पढ़ने से। लेकिन याद रहे, इन 2 औकात में वो नमाज जो बिला सबब है वो नहीं पढ़ी जा सकती। जिस नमाज के पीछे कोई ना कोई वजह और सबब है वो पढ़ी जा सकती है, वो असर के बाद भी, वो फजर के बाद भी। मसलन तहज्जुद, आपकी वो तहियतुल मस्जिद, ठीक है। मसलन आपकी सुन्नत रह गई थी, आपको याद आया, जैसे नबी इस्लाम को जोहर के बाद की 2 सुन्नत भूल गए थे आप, असर के बाद याद आया, आपने पढ़ी वो। बाकी आप चाह रहे हैं वैसे ही मैं 2 सुन्नत पढ़ लूं, 2 नफल पढ़ लूं, तो नहीं पढ़ सकते। किसी सबब के साथ जुड़ी हुई नमाज को असर के बाद और फजर के बाद पढ़ा जा सकता है, बिला सबब नहीं पढ़ सकते। फिक़ह हनफी की एक मंतिक है जो समझ में नहीं आती। वो कहते हैं फजर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, असर के बाद पढ़ सकते हैं। क्या? एक हदीस है, हदीस को समझ लें पहले, फिर बात करते हैं उस पर। हदीस ये है, नबी इस्लाम का फरमान है कि जिसने सूरज गुरूब होने से पहले, आपकी फजर की नमाज रह गई थी और आपको याद आया, पता चला कि सूरज गुरूब होने वाला है, आपने सूरज निकलने से पहले पहले आपने 1 रकत पढ़ ली। सूरज निकलने से पहले पहले 1 रकत पढ़ ली आपने। दूसरी रकत जब आप पढ़ रहे थे तो सूरज निकल रहा है। फिक़ह हनफी में फजर की नमाज नहीं होगी। अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? हो जाएगी। अगर आपने सूरज निकलने से पहले 1 रकत पढ़ ली है, उसके बाद सूरज निकल आया है, तो आपकी नमाज हो गई, लेकिन शरई उज़र था इसके पीछे आपका। फिक़ह हनफी के नजदीक नहीं होगी। हाँ, यही मामला अगर असर की नमाज में होता है, आप मुसाफिर थे, आप भूल गए थे, आप सोए हुए थे, आप उठे हैं, आपके पास सिर्फ 1 रकत पढ़ने का वक्त है, उसके बाद सूरज गुरूब हो जाएगा, अब नमाज शुरू कर दो। नमाज शुरू की तो सूरज गुरूब हो गया, बकिया आपने 3 रकात पढ़ी है सूरज गुरूब होने के बाद, नबी इस्लाम का फरमान है नमाज हो जाएगी। हाँ, फिक़ह हनफी में असर की हो जाएगी, फजर की नहीं होगी। हदीस एक ही है, जिस हदीस में ना फजर की हो जाएगी उसी में असर की भी हो जाएगी।
فقہ حنفی میں ہے عصر کی ہو جائے گی, فجر کی نہیں ہوگی. دلیل کیا کہتے ہیں؟ نماز, عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا, آپ نے عصر کی نماز شروع کی ہے نماز کے وقت میں, اور جب ختم کیا تو بھی نماز کا وقت ہے. البتہ عصر کی شروع کی تو عصر کا وقت تھا, جب ختم کی تو مغرب کا وقت تھا. تو دونوں اوقات میں نمازوں کا وقت ہے. فجر کی نماز شروع کی تھی نماز کا وقت تھا, لیکن جب ختم کی تھی تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء, کسی فرد نماز کا وقت نہیں ہے, لہذا فجر نہیں ہوگی آپ کی. منطق ہے, عقلی بات ہے بھائی. جس حدیث میں عصر کی ہو رہی ہے اسی میں فجر کی ہو رہی ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے لے لیا دوسرا چھوڑ دیا, یہ کون سی بات ہے؟ بہرحال یہ بات آگے آئے گی. آپ کے سامنے نماز کے ممنوع اوقات کتنے آئے ہیں؟ 5. 3 ایسے وقت ہیں جس میں نہ نماز جنازہ, نہ تدفین, اور نہ ہی سجدہ, نہ ہی کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. 2 وقت ایسے ہیں جس میں آپ بلا سبب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. سبب بھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, سجدہ بھی, ہاں سجدہ بھی نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شاہد عندی رجال مرضیون, میرے پاس پسندیدہ شخصیات موجود تھی. وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ, ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مجھے شخصیت تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کی یہ پسندیدہ شخصیات کی ترتیب بھی تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان. یہ ترتیب تھی ان کے ہاں. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عن الصلاۃ, نماز پڑھنے سے, بعد الصبح, صبح کے بعد. کب تلک؟ حتی تطلع الشمس, حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. وبعد العصر, اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے حتی تغرب, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اس حدیث میں 2 ممنوع وقت ہیں, عصر اور فجر. اچھا, ان دونوں وقت میں نماز پڑھنا ثابت ہے. ایک ہے نبی الاسلام کا اپنا عمل, دوسرا صحابی کا عمل. اپنا عمل میں نے بتایا تھا, ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی, آپ نے کب پڑھی؟ عصر کے بعد. ایک صحابی فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فجر کی نماز ختم ہوئی, نبی الاسلام نے پڑھائی اور وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز ختم کی تو آپ نے بلایا, آپ نے کہا کیا تو نے فجر کی 4 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, فجر سے پہلے 2 سنتیں رہ گئی تھی, میں نے اب پڑھی ہیں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اور آپ کی خاموشی کسی عمل پر, اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث. تو اس کا مطلب کیا ہوا جو میں نے بتایا, فجر کے بعد اور عصر کے بعد سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جس نماز کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتے آپ. بھئی اگر نماز کوئی بھی فرض قضا ہوتی ہے, اس کے پیچھے شرعی عذر ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو گناہ گار ہے وہ. توبہ ہے صرف. بالکل, سب سے پہلا یہ ہے, جیسے نبی الاسلام کا فرمان ہے نماز پڑھنے سے اگر کوئی بھول گیا ہے یا سو گیا ہے, اس کا کفارہ یہ کہ فوراً یاد آتے ہی پڑھ لے وہ. باقی توبہ. کچھ مشائخ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے دن جب شروع ہوتے ہیں. نہیں, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی الاسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو تم اس کے اول وقت پہ پڑھو, یعنی آج تو پڑھ لو, لیٹ کر دیا, کل سے اول وقت پر پڑھنا ہے تم نے. یعنی یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی. یہ نہیں ہے کہ آج تو نہیں پڑھنی آپ نے, کل اس کے وقت پر پڑھنی ہے, یہ معنی غلط ہے. آج تو دیر ہو گئی, کل سے اول وقت پہ پڑھنی ہے, یہ دوبارہ غلطی نہیں دہرانی آپ نے. تو اس حدیث کے 3 مسائل ہیں چھوٹے سے, وہ لکھ لیں, کلاس ختم کرتے ہیں. پہلا مسئلہ, صبح کی نماز کے بعد
सूरज निकलने तक बिला सबब कोई नमाज ना पढ़ी जाए। सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक बिला सबब कोई नमाज ना पढ़ी जाए। नंबर 2, नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने तक बिला सबब कोई नमाज ना पढ़ी जाए। बिला सबब कोई नमाज ना पढ़ी जाए। और आखिरी मसला है, सूरज निकलने या गुरूब होने के बाद नफली नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी सबब भी बिला सबब कोई नमाज भी पढ़ सकते हैं। अब ममनुआ वक्त नहीं है। ठीक है जी। शेख, आपने नमाज के ममनुआ औकात 5 बताए हैं ना? जी जी। जिसमें से 3 तो आपने बताया सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना और निस्फ नहार। इसके अलावा 2 कौन से हैं? बादल असर, नमाज असर के बाद, और नमाज फजर के बाद वाला वक्त। अगर आदत, कहते हैं ना कि सवाल है कि अगर बच्चों को लालच दिया जाए, लालच ये दिया जाए कि आपको साइकिल मिलेगा, इससे तो चीजों की मोहब्बत पैदा होगी। तो कम से कम पहली चीज आदत बन जाए ना, जिस चीज की आदत बन जाए बचपन में वो आदत बरकरार रहती है। तो कम से कम अच्छी आदत लालच के साथ ही दे दी जाए, लालच के साथ ही दे दी जाए तो बेहतर है ये। ममनुआ औकात में कुरान पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जिक्र अस्कार, तस्बीह, कुरान की तिलावत, इसके लिए कोई ममनू वक्त नहीं है। सवालात को ऊंची आवाज में पढ़ दें, पढ़ दिया। तीसरा मसाइल, जो मसाइल आपके रहते हैं वो बता दिए जाए, इनको शेयर कर दिया जाए। क्या नमाज के साथ जो नफली हैं वो पढ़ना फर्ज है? आप खुद नफली कह रहे हैं तो फर्ज कहां से हो गया? जो सुनन मुअक्कदा है ना, 5 नमाजों के साथ सुनन मुअक्कदा की तादाद 12 है। 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, 2 फजर से पहले। इनको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, ताकीद। अगर कोई छोड़ देता है तो वो गुनाहगार नहीं है। नमाज कसर के बारे में क्या हुक्म है? भाई नमाज कसर जो है, अपने शहर की हुदूद से निकलने के बाद कमोबेश 18 से 20 किलोमीटर तय हो जाए तो वो मुसाफिर है, अब वो कसर कर सकता है। कसर का मतलब ये है 4 रकात वाली जो नमाजें हैं वो 2-2 करके पढ़ी जाएंगी। फजर की 2 ही रहेंगी और मगरिब की 3 ही रहेंगी। ठीक है, तो इसी पर इक्तिफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।